لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں سے 32ویں آیت تک پلیز کوئی خدا کے کلام کی تلاوت کرنے میں مدد کرے. جی 15 11 تک. زندگی کا کلام کی عمر قوم ہے. پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا. اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا. اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے آرزو دی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا. اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا. اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں. کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، ہو گیا تھا، اب ملا ہے. بس وہ خوشی منانے لگے. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے کھلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بڑا چنگا پایا. وہ غصے ہوا اور اندر جا کر نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ کتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم دوری نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا. اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے. لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے. آمین. تھینک یو سو مچ. خدا آپ کو برکت دے. یہ انجیل کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور ہم اس کہانی کو بخوبی جانتے ہیں اور ہم سنڈے اسکول سے اس کہانی کو سنتے اور سیکھتے آئے ہیں. اور اس کہانی کا نام ہم کیا رکھتے ہیں؟ تھینک یو، مشرف بیٹے کی تمثیل. ٹھیک ہے. اب میں نے یہاں سے اکثر تمثیل کو ہی پریچ کیا اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع جب تمثیل کہتا ہے وہ کسی بات کے رسپانس میں تمثیل سناتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ محصول لینے والے اور فریسی کی تمثیل ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ فریسی اپنے آپ کو راست باز ٹھہرا رہے ہیں اور یسوع تمثیل سنا کر بتاتا ہے کہ راست باز کون ہے. پھر ہم نیک سامری کی تمثیل میں سیکھتے ہیں کہ وہ یسوع جب حکم دے رہا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، تو پھر پڑوسی اس کو فقی فریسی اس کو آزمانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا پڑوسی کون ہے. اور پھر اس کے رسپانس میں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یسوع تمثیلیں سنا رہے ہیں. اور یہاں اگر ہم باب کی ابتدائی 2 آیات کو دیکھیں تو پلیز اس کو بھی ذرا
پڑھیے گا تاکہ ہم اس کا کانٹیکسٹ جان سکیں کہ یسوع نے یہ تمثیل کہی کیوں. جی پہلی دو آیات 15ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت. جب وصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. اب یہاں پر کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یسوع کے ہم جانتے ہیں کہ یسوع کے ارد گرد کے لوگ گناہ گار ہی تھے, ٹھیک ہے, اور ان پر ہی فضل ہوا اور وہ پھر ہمیں رسول بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. محصول لینے والے اور گناہ گار یسوع کے پاس آتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں, اور یسوع ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے. اور فقیہ اور فریسی بڑبڑاتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جگہ پہ کھاؤ اور شرابی بھی یسوع کو کہا گیا, ٹھیک ہے, کہ یہ برے اور گناہ گار لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. وہ اپنے جی میں پڑ رہے ہیں, بڑبڑا رہے ہیں, اور اس کے رسپانس میں یسوع کیا ہے آگے بیک ٹو بیک لگاتار 3 تماثیل بتاتا ہے. وہ ہم نہیں پڑھیں گے, لیکن وہ کون سی ہے؟ کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل, پھر کھوئے ہوئے سکے کی تمثیل, اور آخر میں وہ کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اور اس میں وہ زور یا ایمفسس اس بات پہ دیتا ہے کہ کھوئے ہوئے کے مل جانے میں کتنی بڑی شادمانی ہے, اور اگر کھویا ہوا مل جاتا تو جس کا کھویا تھا اس کے لیے کتنی بڑی خوشی کا باعث ہے. اور وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کیونکہ یسوع کی تعلیم ہی یہ تھی کہ میں جو ہوں میں راست بازوں کے لیے نہیں آیا, میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں اور کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. اور اسی لیے اس نے یہ تینوں تمثیلیں جو ہیں وہ فریسیوں سے کہیں. اب پہلی 2 تمثیلوں میں وہ بتا رہا ہے کہ جب بھیڑ کھو گئی تو کسان کیسے 99 کو چھوڑ کر ایک کو جنگل یا بیابان میں ڈھونڈنے جاتا ہے, اور جب مل جاتی ہے تو اپنے سب دوستوں کو بلا کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کر. اور پھر وہ عورت جس کے پاس 10 درہم تھے اور ایک کھو گیا تو کیا کرتی ہے, دیا لے کر چراغ لے کر اسے ڈھونڈتی ہے, اور جب مل جاتا ہے تو اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کر کے بتاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ خوشی منا. اور تیسری تمثیل میں جب کھویا ہوا بیٹا ملتا ہے تو باپ ایک بڑی ضیافت, ایک بڑی پارٹی تھرو کرتا ہے. ایسا ہی اب ہم نے خداوند کے کلام میں سے دیکھا ہے. تو یہ جاننا اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تمثیل کہی کیوں گئی. اب ہم نے یہ خدا کے کلام میں سے اس تلاوت کو سنا ہے, اور ہمیں اس کہانی کے 3 کردار جو ہے وہ اس کی 11ویں آیت میں ہی پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیا کہتی ہے 11ویں آیت؟ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. اس کا مطلب کہانی کے کتنے کردار ہیں؟ 3 کردار ہیں, ایک باپ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں. اور پھر 11ویں آیت سے 20ویں آیت کے پہلے حصے میں چھوٹے بیٹے کا ذکر آتا ہے. تو ہم ذرا چھوٹے بیٹے پر غور کر لیتے ہیں, اور ایک بار پھر سے ہم دیکھتے ہیں. پلیز کوئی ذرا جلدی سے 11ویں آیت سے 20ویں آیت کے پہلے حصے تک ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو تلاوت کر دے. پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا, اے باپ, مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا, اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا, اور وہاں اپنا مال بچلنی میں اڑا دیا. اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا, اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے ان ہی سے اپنا پیٹ بھرے, مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا, میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے, اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا, اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر, بس یہاں تک, تھینک یو سو مچ. اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا.
اب یہ جو مصرف بیٹا، اس کو مصرف بیٹا کہا جاتا ہے، یہ جو سارا کچھ جمع کر کے نا اپنا مال چلا گیا تھا دور دراز کے ملک، اور یہ اس کہانی کا بڑا ہی مشہور کردار ہے، ہم جانتے ہیں. اور ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا گناہ گار شخص تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اب ہم اس کے غور بھی کریں گے کہ اس کے کیا کیا گناہ تھے. اور یہ جو ہے جیسا میں نے عرض کی کہ یہ اس کہانی کا بڑا ہی مشہور کردار ہے، اور اسی کے نام پہ یہ کہانی جو ہے وہ مشہور ہے، یعنی کہ مصرف بیٹے کی تمثیل. اب ہم ذرا تھوڑا اس پر غور کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کا شخص تھا اور اس نے کیا کیا گناہ کیے. اب زیادہ تر گناہوں اور مسئلے کی طرح نا اس کا بھی مسئلہ یہی تھا، اور اس کی جڑ یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، وہ اپنے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا تھا. اور 12ویں آیت میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جو میرا آتا ہے وہ مجھے دے دے، ٹھیک ہے، مجھے پہنچا دے یا مجھے دے دے. اب ہم یہ جانتے ہیں آج کل بھی اور تب بھی باپ کی جائیداد بیٹوں میں تب تقسیم ہوتی تھی جب باپ گزر جاتا تھا، ہاں جی، مر جاتا تھا. لیکن یہ جو ہے یہ اس کے جیتے جی اس سے مانگ کر دوسرے الفاظ میں یہی شاید اس کو کہنا چاہتا ہوگا کہ میری خواہش تھی کہ تو مر گیا ہوتا اور میرا حصہ مجھے مل گیا ہوتا. ایسا ہی ہے، دوسرے الفاظ میں یہی ہے نا کہ تو ابھی تک کیوں زندہ ہے؟ اگر تو مر گیا ہوتا تو میرا حصہ مجھے مل گیا ہوتا. اور وہ دوسرے الفاظ میں شاید اس کا یہ ایکسپریشن اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ مجھے تیرا پیسہ تو چاہیے لیکن مجھے تیری ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، تیری جائیداد میں جو میرا حصہ ہے وہ تو مجھے چاہیے لیکن مجھے تو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اب دور دراز کے ملک، پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، سب کچھ اکٹھا کر کے کیا کر لیتا ہے، دور دراز کے ملک چلا جاتا ہے. اب دور دراز کے ملک جو یہاں پر ہمیں اشارہ نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر خدا کی حضوری نہیں ہے. وہ اپنے باپ یعنی خدا کی حضوری سے وہ دور بھاگ جاتا ہے. اور جب ایک خود غرض شخص، یہاں پہ ہمیں اس کی خود غرضی نظر آ رہی ہے نا، اور جب ایک خود غرض شخص خدا کی حضوری سے بھاگ جاتا ہے تو گناہ آلودہ زندگی یہی نتیجہ ہونا ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب چھوٹے بیٹے کا نا ایک اور مسئلہ بھی تھا، خود غرضی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مسئلہ تھا، وہ بے صبرا بڑا تھا. ٹھیک ہے، بے صبری اس کا نا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ اتنا بے صبرا تھا کہ اس کو جائیداد تو چاہیے تھی لیکن ابھی ہی، اس نے کہا ابھی دے دے. یہ لفظ ابھی میں نے اپنے سے نہیں ڈالا، یہ بائبل میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ جو آتا ہے مجھے پہنچا دے، مطلب اس کو جلدی سے چاہیے تھا، یعنی کہ اس کے اندر صبر کی بڑی کمی تھی. پھر اس کا صبر کی کمی سے ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ دور دراز کے ملک جانے کا اس کا فیوچر پلان نہیں تھا، اس کا بس ابھی ہی جانا ہے، اس کو ابھی مال لے کر ابھی ہی چلے جانا ہے. اور یہ تمثیل جو ہے ہمیں بیٹے کی بے صبری اور اس کے برعکس باپ کے صبر و تحمل کی ایک خوبصورت اور بہترین مثال نظر آتی ہے. اب ہم اکثر اوقات بے صبری کو ایک بڑا گناہ نہیں سمجھتے، اور کبھی کبھار تو ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بے صبری کو، لیکن خدا کا کلام صبر کے بارے میں ہمیں بڑی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے ہم جانتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور بے صبری واقعی ایک گناہ ہے. اب صبر یا پیشنس جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم جب ڈرائیو کر رہے ہیں تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے والے ڈرائیور میں تو صبر اور پیشنس ہو پر ہمارے اگلے میں نہ ہو، کیونکہ ہم میں نہیں ہے نا اور ہم جلدی سے جانا چاہتے ہیں. تو صبر بھی ہماری سوسائٹی میں وہی چیز ہے جو ہم دوسرے میں ہونے کی توقع رکھتے ہیں پر اپنے میں ہم نہیں رکھتے. صبر یا تحمل جو ہے وہ روح کا ایک پھل ہے، ہم جانتے ہیں، اور مسیح ہوتے ہوئے ہماری زندگیوں میں اس کو ظاہر ہونا کتنا ضروری ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ باپ کو اپنی راہ کی رکاوٹ ہی سمجھا نا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ نہ ہوتا تو جائیداد کب کی مل گئی ہوتی، تو یہ میری راہ میں رکاوٹ ہی ہے. اور جب ہم لوگوں کو اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھنے لگتے ہیں تب ہماری زندگی میں بے صبری جو ہے وہ کام کرنے شروع ہو جاتی ہے اور وہ ظاہر ہونے لگتی ہے. اب چھوٹا بیٹا جو ہے وہ خود غرضی اور بے صبری کے ساتھ ساتھ ایک اور گناہ میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام مصرف رکھا گیا، یعنی کہ فضول خرچی، ضائع کرنا.
ٹھیک ہے. مصرف کا مطلب ہی کیا؟ اس کا لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ فضول خرچ کرنا اور وسائل کو حد سے زیادہ برباد کر دینا، خرچ کر دینا جہاں نہیں ضرورت وہاں پہ بھی. اور یہ لفظ مصرف ہے یا پروڈیگل ہے، وہ اس کو بہت بالکل صحیح سے ہی ڈیفائن کرتا ہے. اس کی تعریف ہی مصرف ہے، اس لیے تو اس کا نام مصرف ہے. اب 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا. 13ویں آیت کہتی ہے اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز کے ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا. اب بائبل ایگزیکٹلی ہمیں نہیں بتاتی کہ بدچلنی میں اس نے کیا 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 ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنا پیسہ اڑا دیا. اور ہم کیونکہ بائبل ہمیں ایگزیکٹلی نہیں بتا رہی کہ اس نے کیا 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 ہوگا، تو ہم بڑے بھائی کی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. جس طرح ہم آگے اب سیکھیں گے بھی کہ بڑے بھائی نے کیا اندازے لگائے تھے، ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ اس نے کیا 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 ہوگا اور اس نے کس طور سے اپنے پیسے کو خرچ کیا ہوگا. اب ذرا سوچتے ہیں، آئیے تھوڑا غور کرتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کے گیا کیوں گیا ہوگا گھر. اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا تھا اور اسے آزادی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، اکثر بچے جب گھر چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو آزاد زندگی چاہیے، ان کو باپ کی روک ٹوک نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہتے کہ باپ کسی اچھی بری بات سے منع کرے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی مرضی سے بے لگام زندگی اور اپنی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اب باپ جو ہے وہ ایک بڑا ایک خوبصورت کام کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس بات کا نتیجہ کیا ہوگا. جب میرا بیٹا گھر چھوڑ کر جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو مال کا سارا حصہ دیا اور اسے جانے دیا. اس نے اسے باندھ کے نہیں رکھا. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ بھی وہ جانتا ہے کہ ہم اس سے دور جائیں گے، دور دراز کے ملک جائیں گے، اپنی مرضی پوری کریں گے تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کیا نتائج ہوں گے، پر وہ ہمیں باندھ کے نہیں رکھتا. اور یہی وہ فری ول ہے جس کے ساتھ اس نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا اور پھر وہ نتائج ان کو بھگتنا پڑے. وہ آزادی ڈھونڈتا ڈھونڈتا نہ اپنے باپ کی حضوری سے نکلا، دور دراز کے ملک چلا گیا، لیکن جلد ہی اس نے نا اپنے آپ کو بندھن اور قید میں ہی جکڑا ہوا پایا. کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں. 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ سارا مال اڑا دیا. اور فوراً 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس ملک میں سخت کال پڑ گیا. ٹھیک ہے، اب کال پڑ گیا، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے. اور 15ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سوروں کے ہاں تو وہ کیا تھا؟ ہاں جی ہاں جی، اب لکھا ہوا ہے کہ وہ سوروں کے مالک کا نوکر بن گیا. باپ کے گھر بیٹا تھا اور آزاد تھا، پر اس کو اس سے بھی آزادی چاہیے تھی. اور جب آزادی ڈھونڈنے نکلا تو ایک ملک کے اسی ملک کے باشندے کے ہاں کیا بن گیا؟ نوکر بن گیا. ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے جب ہم آزادی ڈھونڈتے ہوئے قید میں پڑ جاتے ہیں. اور 16ویں آیت کیا کہتی ہے؟ بھوک بھوک، کیونکہ کال ہے نا، کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اس کو کیا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کیا آرزو کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ آرزو کرتا ہے کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں نا انہی میں سے کچھ مجھے مل جائے، پر وہ بھی نہیں ملتی تھی، پر وہ بھی نہیں ملتی تھی. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ یسوع نے یہ کہانی جو ہے نا کس دور میں سنائی تھی؟ یہودیوں کا دور تھا اور یہودیوں کو یہ کہانی سنا رہا ہے. اور یہودیوں کی نظر میں اس سے زیادہ نیچے نہیں گرا جا سکتا کہ ایک شخص جو ہے یہودی شخص جا کے سور چرا رہا ہے اور انہی کی خوراک کھانے کا آرزو مند ہے. اس سے زیادہ تو اور کوئی نچلا درجہ ہو ہی نہیں سکتا تھا یہودیوں کی نگاہ میں. اب جو ہے اس کی آزادی جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہ رہی. ٹھیک ہے، اس کی آزادی زیادہ دیر تک نہ رہی. اور اگر یہ ہم اس کو ایک ٹپکل یہودی کہانی سمجھتے نا تو یہ کہانی یہاں پہ ختم ہو گئی ہوتی، کیونکہ اس کے ساتھ وہی ہوا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس نے اپنے کیے کو بھگت لیا. ٹھیک ہے، وہاں سے باپ کا دل دکھا کے آیا، سب کچھ جو ہے وہ بدچلنی میں خرچ کر دیا. تو کیا ہوا پھر؟ کال پڑ گیا، بھوکا ہے اور سوروں کے مالک کا کیا بن گیا ہے؟ نوکر بن گیا ہے. تو یہودی تو پھر کہتے ہوں گے وہاں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اچھا ہی ہوا ہے نا. ہم بھی آج بھی ہم کہتے ہیں نا یہ سچ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ اسی قابل ہے. ٹھیک ہے، لیکن یسوع نے جو ہے اس کہانی کو وہاں ختم نہیں کیا، کیونکہ کہانی شاید کسی اور کی ہوتی تو یہ وہیں ختم ہو گئی ہوتی، پر یہ کہانی یسوع کی تھی، اس لیے یہ کہانی
جو ہے وہ آگے گئی. اور کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو آگے کہانی بڑھتی ہے, یسوع کہانی کو آگے بڑھاتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے 17ویں آیت میں, ہوش میں, وہ کیا آتا ہے, ہوش میں آتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ بے ہوش تھا, کس طرح ہوش میں آیا؟ انگلش کی ٹرانسلیشن میں جب پڑھیں تو وہ کہتے ہیں when he came to his self. تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے تو وہ خود ہی نہیں ہے, he is not his self. ٹھیک ہے, وہ ہوش میں نہیں ہے, وہ اپنی سینسز میں نہیں ہے. اور جب وہ, جیسا میں نے ذکر کیا کہ اس سے زیادہ نیچے جائیں ہی جا سکتا تھا, تو وہ جب اپنی زندگی کی نچلی ترین جگہ پہ تھا نا, اور وہاں پہ پڑا ہوا تھا, تب اس کو ہوش آتا ہے. جب وہ انتہائی گندگی اور غلاظت میں, ہمیں پتہ ہے کہ سور گندا جانور ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جب وہاں پہ پڑا ہوا اور تب وہ اس کو ریئلائز ہوتا ہے. اور وہ ریئلائز بھی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا باپ ایک خدا پرست شخص ہے, اور اس نے گھر میں ماحول ایسا دیا تھا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم میرے باپ کے ہاں تو نوکروں کو بھی افراد سے, تو اس کی آنکھیں تب کھلی کہ اس کے تو نوکر بھی افراد سے کھاتے ہیں, اور میں یہاں پر سوروں کی خوراک کھانا چاہتا ہوں اور مجھے وہ بھی نہیں مل رہی. اور تب وہ ہوش میں آیا. پہلے وہ تھا تو آزاد, لیکن اس کو لگتا تھا وہ آزاد نہیں ہے, اور وہ کیا گیا, آزادی ڈھونڈنے گیا اور قید میں پڑ گیا. اور وہ جب قید میں ہے ایک بار پھر وہ آزاد ہونا چاہتا ہے, اور اس بار وہ آزادی کی تلاش کرتا ہے اور اسے آزادی مل بھی جاتی ہے. اس نے آزادی کو پا بھی لیا. اب اس نے ہوش میں آ کر کیا کیا, یہاں سے نا مجھے اس کا کریکٹر بڑا پسند ہے مصرف بیٹے کا, کہ ایک تو وہ ہوش میں آتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, وہ بہت سمپل اقرار کرتا ہے. کیا کہتا ہے, وہ سوچ لیتا ہے, ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں باپ سے جا کے کیا کہوں گا, معافی نہیں, ہاں میں اس لائق نہیں کہ تو مجھے, اور کیا کہوں گا کہ میں تیری نظر میں گنہگار ہوں. یس, میں تیرا اور آسمان کی نظر میں گنہگار ہوں. اور وہ اس کو جو ہے وہ اقرار کرتا ہے اس بات کا, اور مجھے لگتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ کریج کی اور اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے کہ یہ بات کوئی شخص مان لے. جماعت میں ہم سب جو ہیں وہ خود کے, اگر ہم نیکی کے کام دیکھیں تو وہ کیا ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, گندی دھجیوں کی مانند. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ پھر کبھی خطاب نے چاہتا. لیکن ہم سب کیا ہیں, گناہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے چھوٹے, یہ ہم آگے بھی سیکھیں گے کہ گناہ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, گناہ جو ہے وہ گناہ ہی ہوتا ہے. لیکن ہم میں شاید ہم یسوع کے خون سے دھلے بھی ہوئے ہیں, خریدے بھی ہوئے ہیں, ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے منہ سے اقرار کر سکیں کہ میں تو گناہ گار ہوں, کیونکہ ہم تو راست باز ہیں نا, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ میں تو اس محصول لینے والے سے بہتر ہوں, دعا کر سکتا ہوں. لوگ ایسا ہی ہے, اگر میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں تو معاف کیجیے گا, لیکن خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے. تو اس کی جو اس کے کردار کی خوبصورتی ہے نا, ایک تو وہ ہوش میں آتا ہے, ریئلائز کرتا ہے, اور پھر وہ تیار ہوتا ہے کہ میں گناہ کا اقرار کروں گا. اور وہ جب گناہ کا اقرار کرتا ہے نا, وہ بہت سمپل الفاظ میں کیا کہتا ہے کہ ہاں اب اس لائق نہیں رہا, اور وہ صاف کہتا ہے کہ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوں. اکثر ہم میں سے اگر لوگ, اور آج کے دور میں جب اگر کبھی غلطی سے گناہ کا اقرار کرنے کی کوشش کر بھی لیں تو وہ بلیم گیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا میرے سے غلطی ہو گئی ہے, ایسا ہی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں گناہ گار ہوں اور میں نے گناہ کیا, وہ کہتے ہیں میرے سے غلطی ہو گئی. یا یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے بندے کو کہتے ہیں دیکھا تمہاری وجہ سے میں نے یہ کر دیا, ٹھیک ہے. اور یہاں تو پھر اپنے والدین پہ الزام لگائیں گے کہ آپ نے ہماری پرورش نہیں صحیح کی تھی, اسی لیے. یہاں تو پھر اپنے معاشرے پہ, آپ کو پتا ہے وہ سارے لوگ یہ کر رہے تھے, تو میں نے, میرے دوست بھی جا رہے تھے اپنے باپ سے جائیداد کا حصہ لے کے, تو میں نے سوچا کہ چلو میں بھی چلا جاتا ہوں. لیکن اس نے بہت صاف اور بہت سادہ سا اقرار کیا, اور اس نے کہا کہ میں گناہ گار ہوں, ٹھیک ہے. وہ اپنے گناہ کو قبول کرتا ہے. اور اصلی اور حقیقی توبہ یہی ہے جس میں دوسروں کے اوپر الزام نہیں ہے, بلکہ اپنے گناہ کا اقرار ہے, صرف سادے لفظوں میں. اب وہ جو ہے نا, وہ سوروں کو چراتے ہوئے تبدیل ہو گئے. اب جو میں اس کا مطالعہ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جو سب سے بہترین چیز ہوئی ہے نا, اس کے ساتھ وہ سوروں کو چرانا ہی ہے. تو لگتی تو بظاہری بدترین چیز ہے,
لیکن کیونکہ اس کی تبدیلی اس کی وجہ سے پیدا ہوئی تو یہ بہترین چیز اس کی زندگی میں ہوئی, کیونکہ وہاں سے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ وہ ہوش میں آتا ہے سب سے پہلے تو, اور پھر اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے. اور 12ویں آیت کے مجھے دے دے یا مجھے پہنچا دے سے 19ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. یہ آخری حصہ, مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. پہلے کیا کہہ رہے 12ویں آیت میں مجھے دے دے, اور یہاں پہ کیا کہہ رہے مجھے کر لے. اور جب ہم بھی میچور کرسچنز بنتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی دے دے سے تبدیل ہو کے مجھے کر لے, مجھے بنا لے. کس کی مانند؟ اپنے بیٹے کا ہم شکل بنا لے. جب ہم ابھی تک مصرف بیٹے کی طرح خود غرضی ہوتے ہیں تو ہماری دعائیں صرف یہی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, ہے نا, مجھے میری مرضی یہ ہے تو مجھے یہ دے 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 دے. اور جب ہم پھر مسیح میں گرو کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ مجھے بنا لے, مجھے کر لے, اپنے بیٹے کی مانند کر لے. اچھا جی, اور ساتھ ہی ہم جو ہیں وہ 20ویں آیت کے دوسرے حصے میں 20ویں آیت کے دوسرے حصے سے 24ویں آیت تک ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کہانی کا دوسرا کردار جو کہ باپ ہے. اب اس کو ذرا غور سے سنیے. وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. بیٹے نے اس سے کہا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں, اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا, اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ, اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں, کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا, کھو گیا تھا اب ملا ہے, پس وہ خوشی منانے لگے. اب 20ویں آیت کا دوسرا حصہ تو اس پوری تمثیل میں سے نا مجھے بہت پسند آیا. وہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا حصہ کہتا ہے وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس سے گلے لگا لیا اور چوما. باپ جو ہے وہ دوڑا ہوا جا رہا ہے. آپ ذرا اس کو سوچیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. واٹ اے فیلنگ کہ ایک بیٹا جو باپ کو اتنا ہرٹ کیا نا اس نے, وہ اس کو دکھ اور تکلیف پہنچا کر سب برے کام یہاں سے بھی کر کے گیا, ماں بھی. اور کیونکہ وہ یہودی سوسائٹی میں رہتا تھا تو جس طرح ہمارا ایشین کلچر ہے, یہودی کلچر اس سے مختلف نہیں تھا. کیا ارد گرد کے لوگ باتیں نہیں کرتے ہوں گے؟ باپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہی بنا تھا نا وہ. اور پھر بھی باپ نے وہ چیزیں نہیں یاد رکھی اور وہ دوڑتا ہوا, کیا لکھا ہے, وہ دور ہی تھا تو اسے ترس آیا اور وہ دوڑ کر گیا اور اسے گلے لگایا. اور کوئی سرزنش نہیں نظر آتی اور کوئی بھی ملامت نہیں ہے, بلکہ ملنے کے لیے اسے دوڑ, اس کو شاید وہ سب بھول ہی گیا. اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اب ذرا سوچیں, کوئی شخص دور ہے, باپ تو گھر کے اندر موجود ہے نا, اور بیٹا ابھی تک گھر سے دور ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ باپ کی نگاہیں اس راہ پر لگی ہوئی تھی جہاں سے اس کو امید تھی کہ بیٹا ایک دن آ جائے گا. ایسا ہی ہے, اس کی آنکھیں اس کی منتظر تھیں, اسی لیے تو جب اس کو دور سے آتے دیکھتا تو اس کو ملنے کے لیے دوڑتا ہے. اس کا مطلب وہ انتظار ہی کر رہا تھا, گھر میں بھی وہ منتظر تھا اور اس کا دل منتظر تھا کہ میرا بیٹا آئے اور میں اسے دوڑ کر گلے لگاؤں. اب جب وہ گھر آیا تو سوچیں کہ جب وہ یہاں سے گیا ہے تو اچھا خاصا اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا, سب کچھ تھا اس کے پاس. وہاں پہ جب دور دراز کے ملک گیا سب کچھ ختم ہو گیا, کال پڑا, کھانے کو کچھ نہیں تھا, پھر کیا بن گیا؟ سور چرانے والا بن گیا. ذرا سوچیں اس کی کیا حالت ہوگی. کپڑے کوئی اس نے بڑے پیارے پہنے ہوں گے, بڑا ویل ڈریسڈ ہوگا, نہیں بری حالت ہی ہوگی نا, بالوں کی پتہ نہیں کیا حالت ہوگی, اور کال پڑا ہوگا تو شاید پانی بھی نہیں تھا, پتہ نہیں نہایا بھی ہوگا یا نہیں, اور بہت گندا ہوگا. پھر بھی باپ نے دور سے پہچان لیا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے, میرا بیٹا آ رہا ہے. اب ایک اور مصرف بیٹے کی مجھے جو چیز بہت اچھی لگی اور جس نے مجھے بڑا انسپائر کیا, وہ یہ ہے کہ وہ جس حالت میں تھا نا وہ اسی میں اٹھا اور باپ کے پاس دوڑا. ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ کو صاف کرنے اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ باپ کے پاس جانا تھوڑا صاف ہو جائے. لیکن آج ہم مسیحی یا لوگ پتہ کیا کرتے ہیں,
وہ گناہ میں ہوتے ہیں اور گناہ کی گندگی ان کے اوپر ہوتی ہے, وہ اپنی کوششوں سے صاف کر کے خدا کے پاس جانا چاہتے ہیں. آپ بتائیں اپنی کوششوں سے کوئی اپنے گناہ کو دور کر سکتا ہے؟ ہماری کوششیں کیا ہیں؟ میں نے پہلے ذکر کیا ہماری اچھائی کیا ہے, ہماری راز بازی کیا ہے؟ گندی دھجیاں. اور گندی دھجیاں اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ کیا ہوتا ہے تو آپ پھر کبھی اپنے راز بازی کے کاموں پر تو کبھی بھی نہیں خوش ہو سکتے, بلکہ شرمندگی کی بات ہے. کون ہے راز باز؟ صرف ایک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہی ہمیں راز باز ٹھہرا سکتا ہے. اور اس نے بڑی خوبصورتی سے جس حال میں تھا باپ کے پاس چلا گیا. اب باپ نے کیا کیا آگے ہمیں نظر آتا ہے, اور وہ باپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرا بیٹا بن سکوں. ایسا ہی ہے, مجھے کیا کر لے, نوکروں جیسا کر لے. باپ اس کی اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیتا, کیونکہ وہ تو اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا رہے گا. تو اس بات سے ہمارے لیے کتنی بڑی انکریجمنٹ ہے کہ اگر آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ خدا کے بیٹے بن سکیں, لیکن آپ ہیں اور آپ رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا آنر ہے ہمارے لیے کہ کوئی بھی چیز اس مصرف بیٹے کی کسی بھی گناہ نے اس کو اس کے بیٹے ہونے کے حق سے نہیں ہٹایا, اور وہ بیٹا تھا اور بیٹا ہی رہا, اور باپ نے اس کو ریسٹور کیا اپنے گھر میں. ٹھیک ہے, باپ کیا کہتا ہے, وہ اس کی اس بات کا نہیں جواب دیتا کہ مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے, بلکہ وہ کیا کہتا ہے, اپنے نوکروں سے کہتا ہے اچھے سے اچھا لباس. اچھے سے اچھا لباس کیوں ضرورت پڑی؟ گندا تھا, اس کی کوئی حالت نہیں تھی. اور جب وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے نوکروں جیسا بنا, تو اچھی پوشاک باپ اس لیے منگواتا ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے یہ بیٹا ہی ہے, اور تعلق جو ہے وہ بحال ہوا ہے, اور اس نے اس کو نوکروں جیسا نہیں کیا. ٹھیک ہے, لباس پہنانے کی وجہ ہے کہ رشتہ بحال ہوا. انگوٹھی بھی پہنائی. انگوٹھی کیوں اس دور میں پہنائی جاتی تھی پتہ؟ اختیار تھا, اور وہ فیملی کی سیل ہوتی تھی. ٹھیک ہے, وہ فیملی کی سیل ہوتی تھی, اور اس سے جس طرح پہلے بادشاہوں کی سیل ہوا کرتی تھی نا انگوٹھیوں میں, مہر, جی, تو وہ سیل اس انگوٹھی میں ہوتی تھی, اور اس سے پتا چلتا تھا کہ یہ فیملی, وہ کوئی نوکر نہیں بنا. اس کو اچھا لباس پہنایا اپنے جیسا, اس کو خاندان کی انگوٹھی دی. ٹھیک ہے, اور پھر جوتا اس کے پیروں میں. آپ سوچیں اس کے پیروں میں جوتا بھی نہیں تھا جب وہ آیا, اتنی بری حالت تھی. پیروں میں جوتا بھی پہنایا جو کہ آزادی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پرانے دور میں غلاموں کو جوتے پہننے کی اجازت نہیں تھی. تو ٹھیک ہے, یہ جب اپنے بیٹے کے پیر میں جوتا پہنواتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے آزاد ڈکلیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اپنا بیٹا ہی ٹھیک ہے بناتا ہے, اور اس کو اختیار, فیملی کا اختیار دیتا ہے, اور پھر آزاد بھی کرتا ہے, اور پھر پلا ہوا بچڑا ذبح کرواتا ہے, اور ایک بڑی ضیافت, ایک بڑی سیلیبریشن, ایک بڑی پارٹی, اور وہ خوشی مناتا ہے. لکھا ہوا ہے کہ کیا ہے, خوشی, ہم خوشی منائیں گے. اب 24ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہیپی اینڈنگ ہو گئی ہے نا, ہیپی اینڈنگ ہے, اور کہانی یہاں پہ ختم ہونی چاہیے. اور لیکن پھر ساتھ ہی ہمیں نا کہانی ختم ہوئی تو نظر نہیں آتی, لیکن ہمیں کیا نظر آتا ہے, ہاں جی, تیسرا کردار نظر آ جاتا ہے, اور وہ اس پہ تھوڑی نظر ڈالنا ہمیں بہت ضروری ہے. اب ذرا ہم یہاں پر رکتے ہیں, اور میں نے جیسے پہلے 2 آیتیں پڑھوائیں, ٹھیک ہے, ابتدائی آیات اس بات کی, تو ہم نے دیکھا کہ یہ تمثیل جو ہے وہ فریسیوں کی شکایت کے رسپانس میں یسوع نے سنائی. اس کا جواب ہے نا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کھاتا پیتا ہے, اور پھر یسوع جو ہے وہ تمثیل سناتا ہوا نظر آتا ہے. اب یہاں ہم نا کہانی کا بس کلائمیکس ہی دیکھنے والے ہیں, اور نہ ہم تیسرے کردار کے بارے بات کریں گے, لیکن ہمیں یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یسوع نے یہ تمثیل کہی کیوں, اور اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, یسوع نے یہ تمثیل کیوں کہی, اور اس کا سیاق و سباق کیا تھا, وجہ کیا تھی کہ یہ تمثیل کہہ دی. اب کیونکہ دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو یہ بات تو آپ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں گے کہ یہ تمثیل جو ہے وہ ڈائریکٹلی یہودیوں کو تھی. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک مجمع لگا ہوا اور یہودی شکایت کریں تو یہ ڈائریکٹلی کس کو ہے, یہودی, ہاں جی, فقی فریسیوں کو. ٹھیک ہے,
ان کے رہنماؤں کو تھی. اب جب ہم فریسیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ ریاکار، ٹھیک ہے، خود کو راز باز ٹھہرانے والے، اور سفیدی پھری ہوئی قبریں، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو یسوع نے کہتا تھا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس دور میں یہ تمثیل کہی جا رہی ہے نا، اس دور میں فریسی جو ہیں وہ بہت ویل ریپیوٹیڈ اور وہ بہت زیادہ تعظیم کے لائق رہنما مانے جاتے تھے. وہ ایسے رہنما تھے جن کی بڑی عزت تھی. جس طرح آج ہم ان کو سمجھتے ہیں، اس ٹائم کے لوگ ان کو ویسا نہیں سمجھتے. ہم تو ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ سفیدی پھری ہوئی قبریں، ٹھیک ہے، سیلف رائچس یعنی کہ خود کو راز باز ٹھہرانے والے، اور کیا، ریاکار، کیونکہ یہ یسوع نے ان کو ٹائٹلز دیے ہیں. لیکن اس وقت کے دور میں فریسیوں کو بہت عزت دی جاتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے سب سے زیادہ کلوز ہیں، خدا کو سب سے زیادہ خوش کرتے ہیں، اور خدا انہی کو سب سے زیادہ برکات دیتا ہے اور پیار بھی کرتا ہے. جی، تو یہ تو سوچنا ہی شوق کی بات تھی کہ یہ فریسی صحیح نہیں چل رہے خدا کے ساتھ. اور اگر یہ فریسی ہی خدا کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے تو جو بیچارے، جو مطلب یہ فریسی جو ہیں وہ راز باز ہیں اور عزت اور تعظیم کے لائق رہنما ہیں، تو جب یہی خدا کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے تو بیچارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا ہیں پھر؟ اور پھر کون ایسا انسان ہوگا جو خدا کو خوش کر سکتا ہوگا؟ اب جب ہم اس تمثیل کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع نے یہ تمثیل جو ہے فریسیوں کی شکایت کے رسپانس میں یا اس کے جواب میں کہی. تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ ڈائریکٹلی اور سب سے پہلے انہی پر تھی. ٹارگیٹ اس تمثیل کا کون تھا پہلا؟ آج ہم بھی ہیں، ہم سیکنڈری ہیں. پہلا کون تھا ٹارگیٹ؟ کون ٹارگیٹ آڈینس تھی؟ فقی فریسی ہی تھے. جی، فقی فریسی تھے. اب چھوٹے بیٹے کے گناہ دیکھ کر وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا بیٹا تو اچھا. جب وہ کہانی یسوع نے سنائی تو فریسی اور ارد گرد کے جو سننے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے بڑا بیٹا تو انتہائی نیک ہے اور وہ اس کہانی کا ہیرو ہے، کیونکہ وہ باپ کے پاس تھا، اس کی ساری باتیں مان رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، ان کی نظر میں کہانی کا ہیرو کون ہے؟ بڑا بیٹا ہی ہے، وہ نہیں گیا گھر سے. ٹھیک ہے، اب ایک بار ذرا جلدی سے 25ویں سے 32ویں آیت کو پڑھیے گا. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا. وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم مجبوری نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع کسبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا. اس نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے. تھینک یو. اب جتنی دفعہ میں نے اس تمثیل کو سنا یا اس کہانی کو سیکھا ہے نا، تو بڑے بیٹے کے کردار پر نا اتنا زور ہی نہیں دیا جاتا یا اس کو پریچ بھی نہیں کیا جاتا. ایسا ہی ہے. ہم نے کیا سنا ہوا ہے زیادہ کہ چھوٹا بیٹا بہت گناہ گار تھا لیکن باپ کا پیار بہت بڑا تھا اور باپ نے اس کو معاف کیا، اور ایسا ہے بھی. لیکن ہم اس کیریکٹر کو تو کبھی بھی نہیں اس کے بارے میں ہم سنتے یا اس کی منادی نہیں کرتے، اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا کردار ہے یا بڑے بیٹے کا کردار ہے یہ بس کہانی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہے، اور یہ اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، شاید ہم اسے اس لیے بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بڑے بیٹے کے گناہ تو بدترین تھے اور اس کے برعکس بڑا بھائی یا بڑا بیٹا جو ہے وہ ذرا سا بد مزاج ہی تھا، اور شاید ہم یہ بھی سوچیں کہ اس کا ایسا ہونا بنتا بھی ہے کیونکہ وہ تو بےچارا گھر میں باپ کے پاس ہی تھا اور وہ تو باپ کی ہر بات بھی مان رہا تھا، اس کے لیے کام بھی کر رہا تھا، تو اس کا اتنا چڑچڑا ہونا تو بنتا ہی ہے. ایسا ہی ہم ایسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں
ہم یہی سوچتے ہوں گے کہ خیر ہے کوئی نہیں, چلو بیچارہ پیو دی ہر گل ماندا سی, ہے نا, اس کی خدمت کرتا تھا, اس کی حکم عدولی نہیں کی. لیکن یسوع تو فریسیوں کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتا تھا. یسوع کا تو پیغام کچھ اور تھا. آپ کو کیا لگتا ہے یسوع ان کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ چلو خیر ہے تم اتنے گناہ گار ہیں؟ وہ تو ان کو بہت کنڈیم کرتا ہے. یسوع ہمیشہ ان کی پرزور مذمت کرتا ہے. تو یقیناً یسوع, میں نے پہلے بھی کہا کہ یسوع نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی گناہ بڑا ہوگا یا کوئی چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے, گناہ ہی ہے. لیکن اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص یسوع کے پاس شفا یا نجات پا کے جاتا تو یسوع سے کیا کہتا تھا؟ جا پھر کبھی گناہ نہ کرنا. تو گناہ سے یسوع کی کوئی دوستی نہیں ہے, اور جس قسم کا بھی گناہ ہے یسوع سے نفرت کرتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یسوع نے ہمیشہ جسم کے گناہوں کو پھر بھی نرمی سے ڈیل کیا. ٹھیک ہے, کس طرح کے؟ یعنی کہ کوئی محصول لینے والا, یہ جسمانی گناہ ہے نا, محصول لینے والا ہے. اور بھی جس طرح وہ زنا کے وقت جو عورت پکڑی گئی اس کو بھی نرمی سے معاف کیا. اس کو نہیں یاد ہے اس کو کیا, اس پہ اوپر الزام لگایا تھا, اس کے اوپر طرز سے اس کے ساتھ پیش آئے. لیکن جہاں بات آتی ہے روحانی گناہوں کی, جہاں دل اور ذہن کے گناہ کی بات آتی ہے نا, اندرونی گناہ کی, یسوع تو بہت صاف بہت سختی سے پیش آتا ہے. وہ کیا کہتا ہے ان کو؟ زیرے اور پودینے پہ تو دیتے ہو اور حکم مانتے نہیں ہو. ٹھیک ہے, اور کیا کہتا ہے؟ سفیدی پھری ہوئی قبریں کہتا ہے. مطلب وہ اندر کے گناہوں کو بہت برے طریقے سے اور بہت سختی سے ڈیل کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ہم چھوٹے بیٹے کے گناہوں پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا کہ وہ باہر کے گناہ ہے نا, اور بڑے بیٹے کی اندر کی کڑواہٹ تھی. تھوڑی دیر میں ہم اس کے اوپر بھی غور کریں گے. لیکن اگر ہم صرف چھوٹے بیٹے کے گناہوں کے اوپر غور کر کے اس کو بڑا گناہ گار سمجھ کر بڑے کے گناہوں کو نظر اندازی کرتے رہیں تو پھر تو ہم پوری سٹوری کا اہم نقطہ ہی مس کر دیں گے, جس نقطے کو نظر میں رکھ کر یسوع نے یہ سٹوری سنائی تھی. ٹھیک ہے, اب اس کا اہم نقطہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے بیٹے جیسے نہ بنیں. اس کہانی کا اہم نقطہ ہے کہ ہم بڑے بیٹے جیسے نہ بنیں. ٹھیک ہے, اس کہانی کا اہم نقطہ یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے بیٹے جیسے نہ بنیں, بلکہ یہ ہے کہ ہم بڑے جیسے نہ بنیں. اور شاید ہم گناہ کو جب اس نظر سے دیکھیں نا جس نظر سے یسوع دیکھتا ہے, تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جن گناہوں کو ہم بہت چھوٹا یا گناہ ہی نہیں سمجھتے, یہ وہی گناہ ہے جو یسوع کو سب سے زیادہ رنجیدہ کرتے رہے. ٹھیک ہے, ہم بھی ظاہری گناہوں کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ شخص تو اچھا نہیں ہے, اس کے دوست اچھے نہیں ہیں, یہ تو یہ کرتا ہے, یہ تو دعا نہیں کرتا, ہے نا. میں پھر کہہ رہی ہوں, میں گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, لیکن میں صرف آپ کا نظریہ آج تبدیل کرنا چاہتی ہوں. گناہوں کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے یسوع نے دیکھا. اگر شراب پینے والے نا یسوع کی نظر میں بہت ہی برے لوگ ہوتے تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ریاکاری والے زیادہ برے لگے, اس لیے بات بات پہ ان کو ٹوکتا تھا. ہم نہیں اس کو گناہ سمجھتے, حالانکہ یسوع بار بار اناجیل کا پیغام ہی یہ ہے, اندر کی صفائی, اندر کی تبدیلی. لیکن ہم کہتے ہیں اس نے سگریٹ چھوڑ دی, اس نے شراب چھوڑ دی, یہ بہت راست باز ہے, اندر نہیں بدلا. اندر کیونکہ دیکھ ہی نہیں رہا, اور یسوع تو اندر کو بھی دیکھتا تھا, اسی لیے وہ اندر کے گناہوں پر زیادہ اور اندر کی صفائی پر زیادہ زور دیتا ہے. اب ہم ہمیشہ باہر کے گناہوں کو ہی بہت بڑا سمجھتے ہیں اور اندر کے گناہوں کو ہم بڑا نہیں سمجھتے, کیونکہ ہمیں شاید وہ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, اب ہم ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں یہ بڑا بیٹا کس قسم کا شخص تھا. اب اس کے اندر اچھی باتیں تو تھی ہی. کیا اچھی باتیں تھی, ذرا جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں. وہ گھر میں ہی تھا. بڑا چھوٹا بیٹا جب خاندان کی بدنامی کروا رہا ہے, باہر چلا گیا ہے, دور دراز کے ملک چلا گیا, لیکن بڑا بیٹا باپ کے ساتھ تھا, کھیتوں میں کام کرتا تھا, اس کی حکم عدولی بھی نہیں کرتا تھا, اس کی باتیں مانتا تھا. اور ارد گرد کے جو لوگ ہوں گے نا وہ تو یہی کہتے ہوں گے کہ یہ بہت اچھا فرما بردار بیٹا ہے نا, اور وہ یہی کہتے ہوں گے کہ یہ باپ بڑا خوش قسمت ہے, چھوٹے بیٹے نے تو اس کا نام مٹی میں ملا دیا ہے نا, گھر کی عزت پیروں کے نیچے رون دی ہے, لیکن بڑا ہے تو بہت ہی اچھا نیک.
اب چھوٹا تو ہے ہی نالائق تھا، لیکن بڑا تو اتنا فرما بردار ہے کہ وہ باپ کے ساتھ رہا. بڑے بیٹے میں واقعی کچھ اچھی باتیں بھی تھیں فریسیوں کی طرح، لیکن اس کی اچھی باتیں جو ہیں فریسیوں ہی کی طرح بری باتوں کے سامنے بہت چھوٹی تھی. بری باتیں زیادہ بڑی اور زیادہ وزن والی تھی کہ وہ اچھی باتیں اس کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہی تھی. اور بڑے بیٹے کے گناہ کیا کیا تھے؟ سب سے پہلے تو وہ کڑوا تھا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ اس کے اندر کڑواہٹ بہت زیادہ تھی. اب وہ باپ کی فرما برداری کو محبت کے طور پر نہیں دیکھ رہا، وہ ایک احسان اور فرض کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور وہ جتا بھی دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ میں نے تو اتنے سال، ہے نا، وہ جتا دیتا ہے کہ میں نے تو، ہاں جی میں نے خدمت کی. اگر وہ محبت میں کرتا تو وہ نہ کہتا، کہ کیونکہ وہ تو محبت میں کر رہا تھا نا. اور 28ویں آیت میں دیکھیں اس کا باپ خوش ہے. باپ کتنا خوش ہے، اتنی بڑی پارٹی کر رہا ہے. اندر سے ناچنے گانے کی آوازیں اس لیے آ رہی ہیں نا کہ باپ خوش ہے. جب خوشی، شادیوں میں خوشی ہوتی ہے تو گانا بجانا ہو رہا ہے نا. کسی کی ڈیتھ پہ تو نہیں گانا بجانا، ہم ناچنا گانا کرتے. تو اس کا مطلب باپ خوشی میں آ رہا ہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے. اگر اس کو پیار ہوتا باپ سے تو اس خوشی میں اس کے ساتھ خوش ہو رہا ہوتا نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ خوش نہیں ہے. اور اس کو اس بات کی بالکل خوشی نہیں تھی کہ میرے باپ کے دل سے اتنا بڑا بوجھ ہٹ گیا. اور وہ اس کو ایک سکون آیا کہ میرا بیٹا، وہ دن رات سوچیں اب تو موبائل فونز ہیں، اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا کس حالت میں ہے. اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تو وہ دن رات اس کے لیے آنسو بہاتا ہوگا، دن رات اس کا خیال اس کو جو ہے وہ ستاتا ہوگا. تو یہ بڑا بھائی اس بات سے بھی نہیں خوش ہو رہا کہ میرا باپ خوش ہے اور میرے باپ کے دل سے یہ بوجھ ہٹ گیا. اس کو صرف اپنے بارے میں سوچنا تھا، اور وہ اپنے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور اس پورے معاملے کو وہ آنکھوں میں جلن اور دل میں کڑواہٹ رکھ کے، اس لیے تو کہتا ہے میں نے اندر ہی نہیں جانا، ہے نا، اندر ہی نہیں جانا چاہ رہا. پھر اب 12ویں آیت جو ہے نا اس میں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے، لکھا ہے کہ جب چھوٹے نے مانگا تو باپ نے ان کو دے دیا حصہ. اس کو بھی حصہ مل گیا. اور کیونکہ یہ بڑا ہے اور 2 ہی بیٹے ہیں تو یہ پہلوٹا ہے، تو پہلوٹے بیٹے کو کیا ہے وہ ڈبل پورشن، ٹھیک ہے، دگنا ملتا تھا. تو اس کو تو سب کچھ مل گیا، تو چھوٹے بھائی کے آنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کو نہیں اچھا لگ رہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے ارد گرد ہی سب کچھ ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ اس قدر کڑوا تھا کہ اس کے آنے سے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے. یہ پھر بھی جو ہے غصے سے، جلن، حسد سے بھرا ہوا ہے. اس کو کوئی خوشی نہیں ہے، باپ کی خوشی میں بھی خوش نہیں ہو رہا. اور پھر اس کا گناہ اور کون سا بہت بڑا تھا؟ وہی فقی فریسیوں والا، اپنی نظروں میں ہاں جی اچھا بن رہا تھا، اپنی نظر میں ہی راز باز تھا. اور اس کو لگتا تھا کہ میرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میرے چھوٹے بھائی میں، مسئلہ میرے باپ میں ہے، اور میں جو ہوں. اور 29ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے باپ سے کہتا بھی ہے کہ میں نے کبھی بھی تیری یعنی کہ میں اچھا ہوں نا، میں نے نافرمانی نہیں کی. ٹھیک ہے، تیری حکم عدولی نہیں کی، تیرے حکم مانے. اور فریسی بھی خدا کے بارے میں یہی سوچتے تھے. اور میں مطالعہ کر رہی تھی تو میں نے پڑھا فریسیوں کا ایک خاص گروہ تھا، وہ تو ان کاموں کا ریکارڈ بھی رکھتے تھے جو خدا کے لیے کرتے تھے، تاکہ وہ پھر جتا سکے خدا کو کہ ہم نے تیرے لیے یہ کیا اور تو بھی ہمارے لیے پھر کر. یعنی کہ عدلے کا بدلہ ان کو چاہیے تھا. پھر تیسرا گناہ یہ ہے کہ وہ سیلف سینٹرڈ تھا. ٹھیک ہے، 29ویں آیت میں میرے اور اپنے کا لفظ بار بار آتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی بات کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور تو نے تو کبھی میرے لیے کوئی بکری کا بچہ بھی نہیں دیا، تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ پوری کائنات اس کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے اور گھومنی چاہیے. چوتھا گناہ یہ تھا کہ وہ خود ترسی سے بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے، 30ویں آیت میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کو اپنے اوپر بہت ترس آ رہا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اتنا برا باپ اور اتنا برا بھائی کسی کا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ یہ لوگ بہت برا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ خود ترسی سے بھرا ہوا تھا. اور 5واں گناہ یہ تھا کہ وہ محبت سے خالی تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا بھائی گھر ہی اس کی وجہ سے چھوڑ کے گیا، ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا بیک گراؤنڈ کیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ گھر ہی ان فرسٹ پلیس وہ گھر ہی اس کی وجہ سے چھوڑ کے گیا. اور آج بھی بہت سے مسیحی ایسے بڑے بھائیوں کی وجہ سے بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں، خدا کی حضوری سے دور دراز کے ملک چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ اگر
باپ کی جگہ یہ دیکھ لیتا چھوٹے کو آتے ہوئے تو کہانی کہاں ختم ہوتی. ہو سکتا باہر سے ہی اس کو لعنت ملامت کر کے کہتا دفعہ, ہے نا, کیونکہ اس کو تو آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے. تو سوچیں اگر باپ نہ ہوتا اور یہ دیکھ لیتا اس کو آتے ہوئے تو کہانی کہیں اور ہی ختم ہوتی. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بھائی کے جانے کا, اس کے ایٹیٹیوڈ سے لگ رہا ہے اس کو بھائی کے جانے کا کوئی دکھ تھا؟ وہ تو سوچتا ہوگا چلو اچھا ہی ہو جان چھوٹی, یہی لگ رہا ہے, اس کے رویے سے لکھا نہیں ہے, پر رویے سے جو ہے وہ ہم یہ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ اس نے کہا اچھا ہی ہے, اب میں ہی ہوں, میں ہی باپ مجھے سے پیار کرے گا. اور ٹھیک ہے, اب ان گناہوں کو اگر ہم دیکھیں نا تو وہ سوچ بھی اس کی بدترین سوچ تھی گناہگاروں کے بارے میں. وہ گناہگاروں کے بارے میں بہت ہی برا سوچتا ہے, اور اپنے بھائی کے بارے میں اس کی سوچ اتنی بری تھی کہ پورے پیسج میں ہمیں قصبیوں کا ذکر کہیں نہیں ملتا, لیکن یہ اپنے منہ سے نکالتا ہے کہ اس نے قصبیوں پہ ہی پیسہ اڑایا. پیچھے یسوع نے کہا کہ اس نے قصبیوں پہ اڑایا نہیں, لیکن یہ کہتا ہے اس نے تو اپنا سارا مال ہو سکتا ہے اس کی ڈیزائر ہو کہ مجھے اگر ملتا نا سارا پیسہ اور میں دور دراز کے ملک جاتا تو میں پھر قصبیوں میں ہی اڑاتا. اکثر انسان ویسا ہی سوچتا ہے نا جیسا خود ہوتا ہے, تو شاید اس کی یہی خواہش ہوگی کہ یار اگر مجھے ملتا تو میں قصبیوں کے پاس جا کے اڑاتا. لیکن وہ اپنے بھائی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس نے, اور وہ باپ کو کہتا ہے اس نے تو تیرا سارا مال جو ہے وہ قصبیوں میں اڑا دیا. اور پھر آخر کار اس کا کیا گناہ تھا کہ وہ ناشکرا تھا. ٹھیک ہے, اس کے پاس کیا کیا تھا, اس کے پاس یہ اعزاز تھا کہ وہ بیٹا, باپ نے یہ کہا کہ تو بیٹا ہے اور تو میرے ساتھ تھا, پاس تھا. سب سے پہلے اس کو یہ اعزاز تھا کہ وہ بیٹا ہے, اور اس کو یہ رتبہ ملا کہ وہ ہمیشہ باپ کے پاس تھا. پھر باپ یہ بھی کہتا ہے میرا تو جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے, اس کی بھی. اور پھر وہ کیا ہے, وہ ان ساری برکات اور ان ساری بلیسنگز کو نظر انداز کرتا ہے, ان کی شکر گزاری نہیں کرتا, لیکن چھوٹے کے لیے جو ہو گیا اس پہ بڑبڑا رہا ہے, اس کی ناشکری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ ناشکرا تھا, وہ اس اعزاز کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ باپ کے ساتھ تھا, وہ بیٹا تھا, اس کو کیا رتبہ ملا, لیکن اس نے کڑنا اور بڑبڑانا, وہ ناشکرا پن اس کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ چھوٹے گناہ ہیں؟ کیا یہ چھوٹے گناہ ہیں جو وہ کر رہے ہیں؟ اور اگر اس پہلو کو دیکھیں تو میں سوچتی ہوں کہ بائبل مقدس کے بدترین کرداروں میں سے ایک کردار کون ہے, وہ بڑا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم نے ایک اس طرح کے کردار کو دیکھا. اور اگر ہم دیکھیں تو اس کہانی میں پہلے ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ مصرف بیٹے کی تمثیل ہے, پر اس طور سے جس طور سے میں نے آج اس کا مطالعہ کیا, مجھے لگتا ہے کہ یہ مصرف بیٹے کی نہیں, مصرف بیٹوں کی تمثیل ہے. ٹھیک ہے, اس کہانی میں ایک گناہگار بیٹا نہیں, دو گناہگار بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کہانی جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ دا سنس, یہ بیٹوں کے بارے میں ہے ہی نہیں, یہ تو ہے ہی باپ کے بارے میں, یہ تو باپ کے دل کے بارے میں. اسی لیے میں نے عنوان پہلے نہیں بتایا تھا, عنوان باپ کا دل ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں سے کیسے برتاؤ کرتا ہے. اگر ہم شروع سے سیکھتے ہیں کہ مصرف چھوٹا بیٹا ہی بڑا گناہگار تھا اور اسی نے سارے کام غلط کیے, تو ایسا نہیں ہے. آج ہم نے غور کیا کہ بڑا کون سا بڑا راست باز تھا. اور ہمیں پتا کہ یسوع جب تمثیلیں بتاتا تھا نا, تو وہ اس لیے بتاتا تھا کہ فقیوں کی آنکھیں کھل جاتی تھی اور منہ بند ہو جاتے تھے, وہ شرمندہ ہوتے تھے اور وہ کہانی میں ڈھونڈنے لگتے تھے کہ ہم کہاں ہیں. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خود کو کہاں پایا ہوگا, کہانی میں کہاں پایا ہوگا. محصول لینے والے کہاں ہیں؟ محصول لینے والا چھوٹے بیٹے کی جگہ ہے نا, کیونکہ وہ باہر کے گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کہانی میں ہمیں فریسی بھی مل گئے, اس میں ہمیں محصول لینے والے, اور یسوع کہاں ہے؟ یسوع ہے اس کہانی میں؟ ویری گڈ, تھینک یو. اب یسوع جو ہے وہ باپ کی جگہ, یہاں پہ ہم آسمانی باپ کو نہیں دیکھتے اس تمثیل میں. اس تمثیل میں ہم یسوع کو ایز اے باپ دیکھتے ہیں, کیونکہ یسایہ نبی کا صحیفہ بتاتا ہے کہ وہ ابدی باپ, اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ابدیت کا باپ ہے, لیکن اگر انگلش سے دیکھیں تو ایور لاسٹنگ فادر, ابدی باپ, ہمیشہ سے ہمیشہ تک باپ ہے, اور اس کا دل ترس سے بھرا ہوا ہے. اور پھر پولوس یہ بھی بتاتا ہے کہ کیونکہ اگرچہ وہ خدا تھا, اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز. اب یہ سوچیں, یہ جو کہانی ہے نا, یہ کہیں ویکیوم میں نہیں ہو رہی تھی. یسوع نے جب ان کو کہانی سنائی نا, تو ان کی سوسائٹی اور کانٹیکس میں سنائی. اور سوچیں, یہ بیٹا جو ہے
یہ سارے برے کام کر کے واپس آ رہا ہے. اور صرف باپ کو دیکھیں, ہمیں پتہ ہے آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں, عربی بھی وہ توپ پہنتے ہیں لمبا سا, اور یہودی بھی ایسا چوکا پہنا کرتے تھے. سوچیں جب اس نے بھاگنا ہوگا تو وہ کیسے بھاگا ہوگا, اوپر اٹھا کے اس کو, ٹھیک ہے. اور یہ اس کے لیے کسی یہودی کے لیے کوئی بڑی عزت کی بات نہیں تھی کہ وہ بھاگا جا رہا ہے اپنا لباس اٹھا کے. اور ایک گندے جو فزیکلی بھی گندا ہے بیٹا, اور جس کو سوسائٹی بھی بہت ہی گندا کہہ رہی ہے, اور ارد گرد پورا گاؤں کھڑا ہوگا جب ایسا ہوتا ہے نا کہ محلے والے بھی باہر آ جاتے ہیں کہ وہ پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وہ ان کا بیٹا واپس آ رہا ہے, چلو دیکھتے ہیں باپ کیا کرتا ہے وہ, ہے نا. اور وہ سوچیں ذرا, دیکھیں وہ آ رہا ہے اور باپ دور سے ہی اپنا لباس اٹھا کر بھاگ رہا ہے. وہ اس آنر, اب کیونکہ اتنی جائیداد تھی نا, وہ کوئی غریب شخص نہیں تھا, اچھا شخص تھا, اچھا خاندان تھا, اس نے پلا ہوا بچڑا ذبح کروایا, اس کو پھر انگوٹھی لباس سارا کچھ دیا. کیا ہے وہ اپنے اسٹیٹس کو نہیں سوچ رہا, اور یسوع نے اپنے اسٹیٹس کو نہیں سوچا. اگرچہ خدا کی صورت پہ تھا, قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بہت نیچے گر گیا. اور باپ کیا کر رہا ہے, اپنے رتبے سے بہت نیچے آ کے اس بیٹے کے پیچھے بھاگا ہوا جا رہا ہے جو کہ آج نوکر بننے آیا ہے, پر اس نے پھر اس کو اپنا بیٹا بنا کر ریسٹور کیا ہے اور گلے لگایا. اب ہمیں یہاں پر کیونکہ دو میں نے ذکر کیا, دو مصرف بیٹے نظر آ رہے ہیں, دو گناہگار نظر آ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کہانی کی اینڈنگ ہیپی اینڈنگ تھی؟ نہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, وی ڈونٹ نو. یہاں پر لکھا نہیں ہے کہ وہ واپس آیا یا نہیں, بڑا بیٹا واپس آیا یا نہیں, لیکن باپ نے کیا کیا, اس کے لیے دروازہ, اور اس کا باپ کا ایک ایکٹ تھا, اس کو منانے گیا ہے. دوسری دفعہ باپ باہر آئے, پہلی دفعہ لوٹتے ہوئے بیٹے کو گلے سے لگانے, اور دوسری دفعہ روٹھے ہوئے بیٹے کو منانے کے لیے بھی آیا ہے, اور اس کو سب کچھ بتایا. اور اسے اندر نہیں آنا چاہا تو پھر بھی اس نے دروازہ نہیں بند کیا. دروازہ نہیں بند, دروازہ دونوں بیٹوں کے لیے کھلا ہے. اب یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ تو ہمیشہ سے میرے ساتھ تھا, یہ بڑی خوبصورت مجھے لگتی ہے اسٹیٹمنٹ, کہ ہم اس چیز کو اتنا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں خدا کے ساتھ ہونے کو, ٹھیک ہے, کہ ہمیں وہ جو ظاہری طور پر وہ دوسرے کے لیے گناہگار کے لیے کر رہا ہے, ہم اس سے جل رہے ہیں, لیکن اس بڑے آنر اور پریولیج کو ہم بہت ہی چھوٹا سمجھ رہے ہیں, اور ہم آج ایسا کرتے بھی ہیں. لیکن باپ کا دل دونوں بیٹوں کے لیے جو ہے وہ ایک سا ہی ہے, اور لیکن محبت بھی ایک سی ہے, لیکن محبت کا اثر ہمیں فرق نظر آتا ہے. ایک بیٹے کے دل کو خدا کی محبت نے پتھر کی, جس طرح پتھر یا موم پگھلتی ہے نا, پگھلا دیا, ایسے ہی موم کی طرح پگھلا دیا. چھوٹے بیٹے کا دل پگھل گیا کہ میرا بیٹا, اس کو پتا تھا کہ میرا باپ مجھے قبول کرے گا, لیکن بڑے بیٹے کے دل کو سخت کر دیا. اور بڑا بیٹا جو ہے وہ اس کا دل سخت ہی ہو رہا ہے نا, اس کے دل میں کڑواہٹ ہے, محبت نہیں ہے, حالانکہ وہ ساتھ تھا, اتنا قریب تھا, وہ پہچان ہی نہیں پایا محبت کو. اور آج ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا مصرف ہے, بڑا مصرف ہے یا چھوٹا مصرف ہے, کیونکہ مصرف تو ہے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ جو بھی مصرف ہیں, دروازہ کھلا ہے, باپ باہیں پھیلا کر کھڑا ہے, اور وہ آپ کے پاس دوڑ کر آنے کو بھی تیار ہے. بائبل کہتی ہے نا کہ تم خدا کے پاس جاؤ تو وہ تمہارے پاس آئے گا, ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ ہم نے سیکھ لیا, تم دوڑ کے جاؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑا ہوا چلا آئے گا, ٹھیک ہے. امید یہ ہے کہ باپ کی محبت آپ کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کی ہر طرح کے گناہ کو دھو سکتے, اور آپ کے لیے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. اور ایک چھوٹی سی بات کریں گے, اس کے بعد ہم اس کو, یہاں پہ ہم نے نتیجہ تو نکال لیا, یہ کیوں باپ کے دل پر خدا جب مجھے تیار کرا تھا, میرا ارادہ کچھ اور پریچ کرنے کا تھا, لیکن خدا نے میرے دل میں ڈالا, کیونکہ ان دنوں میں اپنی بیٹی کے لیے اپنے شوہر کی محبت کو بہت غور سے آبزرو کر رہی ہوں, اور میں نے دیکھا کہ کتنی زیادہ محبت ہے باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے. اور دوسرا, ان دنوں میں اپنے والد کو بہت مس کر رہی ہوں, کیونکہ وہ پاکستان ہے, تو اور جب میں ان کو ایک بہترین باپ ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرتا ہے. اور پھر
مجھے پاسٹر صاحب اکثر وہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمان، اور اس نے میرا دھیان اپنی طرف لگوایا کہ دس از ہو آئی ایم. اور خدا نے آپ کو پتا زمین پر باپ بھی اسی لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ آسمانی باپ کے کردار کی عکاسی کریں اور ہم آسمانی باپ کو بہتر طور پر جان سکیں.